حبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. آج رمضان المبارک کی 28ویں تاریخ ہے اور الحمدللہ ہمارا 29واں پارہ یعنی سورہ ملک سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ ملک اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن پاک کی بہت عظیم الشان سورت ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں اس کے تعلق سے. ایک یہ کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کی شفاعت کرا کے چھوڑے گی. یہ روایت بھی کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اور خاص طور سے سونے سے پہلے یہ قبر میں اس کو عالم برزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے شفاعت کرے گی. اور ایک روایت میں یہ بھی کہ آپ نے تمنا فرمائی کہ میرے ہر امتی کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا ایک سورت ہے، صرف 30 آیتیں ہیں لیکن بڑی عظیم الشان سورت ہے. مضمون بھی زبردست ہے. تبارک الذی، برکت والی ہے، الذی وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں الملک بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تبارک برکت والی ہے، الذی وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں الملک بادشاہی ہے. کس کی بادشاہی؟ ساری کائنات کی. آسمان و زمین کا بادشاہ وہ، ساری کائنات کا بادشاہ وہ. بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس طاقت ہو. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. لوگ اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں جو بیچارہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، حادثات سے نہیں بچا سکتا. زندگی اور موت کا مالک ہونا تو بات ہی کیا. یہ وہ بادشاہ ہے الذی خلق الموت جس نے پیدا کیا موت کو، والحیاة اور زندگی کو پیدا کیا. موت ایک معدومی چیز ہے، پیدا کرنے کا مطلب موت اور زندگی کا سلسلہ چلایا. لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے. پیدا کیا، کچھ زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد موت مقدر کی. صرف بیچ کے عرصے میں دیکھنا کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے. ایکم کون ہے تم میں سے، احسن زیادہ اچھا، عملا عمل کے اعتبار سے. وہو العزیز وہی تو غالب ہے. امتحان لیا انسان، امتحان کے بعد پھر نتائج نکالتا ہے، مگر کمزور انسان نتائج سے ڈرتا ہے کہ اگر نتیجہ نکلا فلاں فیل ہوا، اس کو سزا ملی، کہیں بغاوت نہ ہو جائے ملک میں. العزیز وہ بہت غالب ہے، لیکن الغفور بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا وہ ہے اللہ. الذی خلق جس نے پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو، طباقا اوپر نیچے، تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے. زبردست تعارف پروردگار کا. کیسے 7 آسمان پیدا کیے؟ ما ترا فی خلق الرحمن نہیں دیکھتا ہے تو، ترا ما ترا نہیں دیکھتا ہے تو اے قرآن پڑھنے والے، فی خلق الرحمن بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والے کی پیدائش میں، من تفاوت کوئی کمی نہیں دیکھتا ہے، کوئی فرق نہیں دیکھتا ہے. تفاوت کون سا فرق؟ غیر موزونیت، کہ کوئی ایسا ہو
کہ جیسا ہونا چاہیے تھا اس میں ویسا نہیں ہوا، اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، کوئی تجھے فرق نظر نہیں آتا ہے، تناسب میں کوئی فرق نہیں، ان کی مقدار میں کوئی فرق نہیں۔ فرجع البصر، دوبارہ لوٹا نگاہ کو، پھر اس کی کائنات پر غور کر، هل ترى من فطور، تجھے فرق تو کوئی نظر نہیں آیا، غیر موزونیت کچھ نظر نہیں آئی، تو کیا تجھے کوئی پھٹن نظر آتی ہے کہ پیدا تو صحیح کیا لیکن اس میں دراڑیں پڑ گئیں، پرانا ہو گیا نظام، اس وجہ سے بیچ بیچ میں پھٹ گیا۔ ہل ترا، کیا دیکھتا ہے تو من فطور، کوئی دراڑ، ثم ارجع البصر، کیا عجیب انداز ہے، ثم، پھر، ارجع البصر، دوبارہ لوٹا نگاہ کو، کرتین، دو مرتبہ غور کر، پھر دیکھ، ینقلب، پلٹ کر آئے گی الیک، تیری طرف، البصر، نگاہ، خاسئا، اردو والے ترجمہ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوگی، لیکن پورا مفہوم نہیں ادا ہوتا ہے۔ خاسئا اصل میں کہتے ہیں کتے کو اس کو ذلت کے ساتھ کہا جائے بیٹھ، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے، ہم پڑھ چکے سورہ مومنون کے آخر میں، ان سے کہا جائے گا اخسؤ فیہا، پڑے رہو جہنم میں۔ تو خاسئا کیا ہے، جس طرح کتا اٹھا تھا دیکھ کر کے کہ شاید گیدڑ جا رہا ہے، آگے دیکھا وہ تو شیر ہے، تو شیر دیکھ کر اس کا کیا حال ہوتا ہے، کس طرح وہ کھسیانہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح جو اللہ کی مخلوق میں کمی تلاش کرنے کے لیے اٹھے گا اور غور کرے گا، وہ کھسیانہ ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ وہ حسیر، اس حال میں کہ نگاہ تھکی ہوئی ہوگی، حسیر، تھکنا، تھک جائے گی تلاش کر کر کے، کوئی کمی نہیں نکال سکے گی۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انسانی دماغ کی معراج کا دور ہے، مگر آج تک کوئی اللہ کی مخلوق میں کمی نہیں تلاش کر سکا۔ کسی نے کہا ہو کہ بھینس میں ایک کمزوری رہ گئی، اس کو پونچھ نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی نے کہا ہو بکری میں ایک کمزوری رہ گئی ہے، اس کے کان نہیں ہونے چاہیے، کہ کوئی کبھی کسی ایک چیز میں غلطی نہیں نکال سکا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اور ہم نے یقیناً خوبصورت بنایا، السماء الدنیا، دنیا والے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں کے ذریعے سے، ایک ہی ستارے ہیں، رات کو آسمان کو مزین کرنے کا کام کرتے ہیں، ادھر شیطانوں کو مارنے کا کام کرتے ہیں، ادھر انسانوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، کیا اس کی مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اور یقیناً ہم نے خوبصورت بنایا، السماء الدنیا، قریب والے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں کے ذریعے سے، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے ان چراغوں کو یعنی ستاروں کو، رجوماً، مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کو وہاں سے اوپر نہیں جانے دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی میں تفصیل عرض کروں گا سورہ جن میں۔ یعنی شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہے، یہ نہیں کہ آج شیطانوں کو مارا جا رہا ہے، تو پھر آج اس کو اہمیت سے کیوں بیان کیا گیا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، وہ انشاءاللہ سورہ جن میں عرض کروں گا۔ ایک ہی ستارے، یہاں تو قدرت کو بتایا جا رہا ہے، ایک طرف خوبصورتی کا کام، دوسری طرف روشنی کا کام، تیسری طرف شیطان کو بھگانے کا کام، چوتھی طرف انسانوں کی رہنمائی کا کام۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم، ان کے لیے، شیاطین کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکنے والی آگ کے عذاب کو۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ عذاب تو تیار تھا شیطانوں کے لیے، لیکن وہ طبقہ جو اپنے رب کا انکار کرتا ہے، یہ رب جس کی مخلوق میں کوئی کمی نہیں نکال سکا، جس کی مخلوق میں کوئی دراڑ نہیں، نگاہ پلٹ پلٹ کر کے، ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ دیکھو، بدل بدل کر کے دیکھو، پھر کوئی کمی نہیں نکال سکے، اس مالک کے جو منکر ہو گئے، پھر ان کے لیے بھی عذاب تیار ہے۔ وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بربہم، اپنے رب کا، ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ کیسی ہے جہنم؟ اذا القوا، جب ڈالا جائے گا اس میں ان کو، کن کو؟ جو اپنے رب کو، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے تھے، جس نے اپنے پہچاننے کے لیے، پہچانوانے کے لیے اتنی بڑی کائنات پیدا کی، جب ان کو ڈالا جائے گا فیہا، اس میں، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس جہنم کے لیے، شہیقاً، دھاڑنے کی آواز، بہت خطرناک بھیانک آواز نکالنا، شہیقاً، دھاڑنے کی آواز، وہی تفور،
اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز، کیسے جوش مارے گی؟ تکاد قریب ہوگی، تمیز کہ وہ پھٹ پڑے، من الغیظ غصے کی وجہ سے۔ ابھی انسانوں کو اس میں ڈالا نہیں جا رہا ہے، ڈالنے کے قریب لایا گیا تو جہنم کا یہ منظر دیکھ کر کے ایسی دہشت، ایسا خوف طاری ہوگا کہ شاید جا کر کے انسان اتنا نہ گھبرائے جتنا کہ اس کو دیکھ کر گھبرا رہا ہے۔ تکاد تمیز، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ غصے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کام دیکھو کیسے ہیں۔ کلما القی فیہا، جب بھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس جہنم میں، فوجن ایک بڑی جماعت کو، ایک بڑے گروہ کو، گروہ لائے جائیں گے، چوروں کا الگ، بدماشوں کا الگ، ڈکیتوں کا الگ۔ سألہم پوچھیں گے ہم ان سے، خزنتھا اس جہنم کے پہرے دار، الم یأتکم نذیر کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے؟ قالوا بھلا، وہ سب مانیں گے ہاں آئے تھے۔ قالوا بھلا، پہلے تو خود انسان کے دل میں اللہ کی توحید کو رکھا گیا، یہ کائنات پھیلا دی کہ پہچان اپنے مالک کو، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے ہر دور کے اندر نذیر آئے، ڈرانے والے کون؟ انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام کے ماننے والے آئے، اللہ کی کتابیں اتری۔ قالوا وہ کہیں گے بھلا، ہاں بالکل، یقیناً، قد جاء یقیناً، جاء آئے تھے نا ہمارے پاس، نذیر آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، تو تم کیا کرتے رہے؟ فکذبنا تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا، ہم نے کہا یہ یوں ہی کہہ رہے ہیں۔ وقلنا اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہم پر اترتا ہے اور ہم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں تمہارے مالک کا، قلنا ہم نے کہہ دیا، ما نزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے، من شیء کسی چیز کو، ان انتم تم نہیں ہو، الا فی ضلال کبیر مگر بڑی گمراہی میں۔ نبیوں کو ہی الٹا کہا کہ تم گمراہ ہو۔ وقالو ہائے ہائے، اس موقع پر جب وہاں کے پہرے دار جہنم کے ان سے یہ پوچھ رہے ہیں، اب وہ افسوس کریں گے، ہائے بدقسمتی۔ قالو وہ کہیں گے، لو کننا کاش، کننا نسمع ہم سنتے ہوتے، او نعقلو یا ہم سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر نہ ہوتے ہم جہنم والوں میں سے، جہنم کے باسیوں میں سے نہ ہوتے، لیکن نہ سمجھ سے کام لیا نہ سماعت سے کام لیا، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ انسان کو راستہ پانے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو خود تحقیق کر لے اور تحقیق کر کے منزل کو پا لے، اور اگر تحقیق نہیں کر سکتا، اتنی عقل نہیں، تو پھر کم سے کم تحقیق کرنے والوں کی بات کو سنے۔ لو کننا نسمع، نہ سننے سے کام لیا، نہ عقل سے کام لیا، نہ تحقیق کی، نہ کسی کی تقلید کی۔ ما کننا اگر یہ نہ کرتے، ایسا ہوتا ہم سنتے ہوتے، سمجھتے ہوتے، نہ ہوتے ہم جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا تو وہ مان گئے، بذنبہم اپنے گناہ کو خود ہی اقرار کر گئے۔ فسحقا تو لعنت ہے، سحقا دوری ہے، پھٹکار ہے، لاصحاب السعیر جہنم والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بے دیکھے اور ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں اس کے حکموں کے مطابق، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم اور تم چھپاؤ اے انسانوں اپنی بات کو، او اجہروا بہ یا تم زور سے بولو، مطلب تمہارے ایک ایک عمل کے اوپر اس کی نگاہ ہے۔ اسروا چھپاؤ تم قولکم اپنی بات کو، بہت آہستہ کرو، بہت آہستہ کہو، بلکہ دل میں ہی رکھو۔ او اجہروا بہ یا تم زور سے کہو، بہ اس کو اپنی بات کو، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کی باتوں کو، تمہاری کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ دو راستے ہیں، جو اپنے مالک کو مان گیا اور مان کر کے ڈر کر کے زندگی گزاری، اس کے لیے جنت، اس کے لیے مغفرت، اس کے لیے بخشش، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے جہنم۔ الا یعلم کیا نہیں جانے گا وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر وہ تو بہت باریک دیکھنے والا، الخبیر بہت خبر رکھنے والا ہے۔ جس نے پیدا کیا انسان کو، وہ نہیں جانے گا انسان کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں، زبان سے کیا بولتا ہے اور دل میں کیا چھپا کر رکھتا ہے، اور کون سی بات زور سے بولتا ہے اور کیا آہستہ کہہ رہا ہے۔ هو الذی پھر اللہ کا تعارف،
عظیم الشان صورت ہے، عجیب انداز سے اللہ کا تعارف. هو الذی، وہی تو ہے، الذی جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا پست بنایا. پست بنایا کے مطلب تمہارے بس میں کر دیا، جو چاہو جیسے استعمال کر لو، کھود کر کے مکان بناؤ، کھود کر کے سڑکیں بناؤ، میدان بناؤ، باغ لگاؤ، کاشتکاری لگاؤ، کھیت لگاؤ. فمشو، چلو تم فی مناکبہا، زمین کے کندھوں پر. جس طرح بچہ ماں کے کندھے پر بیٹھتا ہے، اس طرح تم زمین کے کندھوں پر چلو، اس کے راستوں پر چلو، اس کے کناروں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین سے جو اللہ نے روزی کا انتظام کیا، اس روزی کو کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مگر یہ بات مانو، الیہ، اسی کی جانب، النشور، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے جانا ہے. اس حقیقت کو تسلیم کر کے زندگی گزارو. اَأَمِنْتُمْ، اے انسانوں، اگر اس حقیقت کو نہیں تسلیم کرو گے اور اسی طرح غفلت کی زندگی گزارو گے، کیا جواب دو گے؟ کیا امنتم، تم بے فکر ہو گئے، تم مطمئن ہو گئے، من، اس ذات سے، فی السما، جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ اچانک تم کو زمین میں دھنسا دے. فاذا ہی تمور، یہ آخرت کے عذاب سے پہلے تم پر دنیا کا کوئی عذاب آ جائے، تم تو اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہو. تم چلتے تھے، چلتے چلتے اچانک تم کو زمین میں دھسا دے. کیسے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ اچانک وہ ہلنے لگ جائے اور تم دھسو اور وہ اور ہلتی رہے اور تم اور گہرائی میں اترتے رہو اور گہرائی میں اترتے رہو، یہاں تک کہ دھستے ہی چلے جاؤ. امنتم، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کی دھمکی. کیا امنتم، تم بے فکر ہو گئے، من، اس ذات سے، فی السما، جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیج دے علیکم تم پر، حاصبا، پتھر برسانے والی ہوا. اچانک تم چل رہے تھے، چلتے چلتے بارش برسے اور بارش میں بارش کے قطروں کے بجائے پتھر برسنے لگ جائیں. فستعلمون، تو تم جان لو گے، کیف نذیری، کیسی ہے میری دھمکی، کیسا ہے میرا ڈرانا. اگر اللہ چاہے ایسا کر سکتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور یقیناً جھوٹ سمجھا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو تم سے پہلے تھے. مطلب زمین میں دھنسائے جا سکتے ہیں، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جا سکتی ہے. کیسے یقین ہو؟ کہ تاریخ پلٹ کر دیکھو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. کچھ کو زمین میں دھنسایا جا چکا ہے اور کچھ کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کیا جا چکا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور یقیناً جھوٹ سمجھا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسی تھی میری سزا. نکیر کا پورا بتایا تھا، انکاری علیہم بالعذاب، لیکن مختصر ترجمہ کیا کریں گے؟ نکیر کا معنی سیدھا سزا کر لیجئے. تو کیسی تھی میری سزا. اولم یروا الی الطیر، اللہ کی توحید، اس کا پھر تعارف کرایا جاتا ہے. کیسے تم بے فکر ہو گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی شان پر تم نے غور نہیں کیا؟ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی جانب، فوقہم، جو ان کے اوپر ہیں، صافات، پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، ویقبضن، اور پروں کو سکیڑتے بھی ہیں. ایک ایک شخص کو اللہ دیکھ رہا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ پرندوں پر غور کرو، کوئی پر سکیڑے ہوئے، کوئی پر پھیلائے ہوئے، کوئی فضا کے اندر یوں ہی پر پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ما یمسکہن، نہیں روک سکتا ان کو کوئی، الا الرحمن، سوائے بہت زیادہ رحم کرنے والے کے. اور وہ کیسے روکتا ہے؟ سڑکوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں نا کہ نظر ہٹی درگھٹنا ہوئی. ایک لمحے کے لیے اگر ڈرائیور کی نظر ہٹے تو گاڑی کہیں سے کہیں چلی جائے، اور اگر جہاز کے پائلٹ کی نظر ہٹے تو جہاز کہاں جائے. کہا لاکھوں کروڑوں پرندے جو فضا میں کھڑے ہوئے ہیں اور صرف اللہ ان کو روک کے رکھ رہا ہے، وہ تنہا ان کا سب کا ڈرائیور بھی ہے، پائلٹ بھی ہے. اگر اس کی نظر ہٹ جائے تو یہ پرندے کہاں جائیں؟ اس سے سمجھو انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ بکل شیء، ایک ایک چیز کو، بصیر، مسلسل دیکھ رہا ہے. صفت مشبہ بصیر، ہمیشہ دیکھنے والا ہے. وہ مالک کوئی سزا دینا چاہے، کون بچائے گا؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، امن، یہ 20ویں پارے کے شروع میں بھی تھا، میں نے کہا آسان ترجمہ اس کا، بھلا، من، کون ہے وہ، ھذا الذی ہوا، یہ ھذا سمجھو زائد، کون ہے وہ، الذی ھو جند لکم، جو جند، لشکر بنے، لکم، تمہارے لیے،
ینصر مدد کرے تم تمہاری من دون الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والے کے بغیر، وہ سزا دینا چاہے کون کون تمہارے لشکر بن کر تمہاری مدد کریں گے؟ یہ اس سوچ کا رد ہے کہ سوچتے تھے زیادہ مورتیاں ہوں گی، زیادہ لشکر بنیں گے، اگر کہیں سے آئے گا عذاب ایک دم یہ سارے مل کر کے روک لیں گے۔ فرمایا ہیں کون کون ہے ذرا؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر لوگ مگر دھوکے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کام آئیں گے۔ فرعون کے کام نہیں آئے، نمرود کے کام نہیں آئے، قوم عاد اور سمود کے کام نہیں آئے۔ ابھی سورہ احقاف میں ہم پڑھ چکے کہ سب نے باطل خدا رکھے ہوئے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا کہاں چلے گئے تھے وہ؟ من ھذا الذی من کیا بھلا ہے کوئی ایسا الذی یرزقکم، اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں اپنی روزی روک لوں کون ہے جو روزی دے سکے؟ تو من ھذا الذی، بھلا کون ہے وہ الذی یرزق، جو روزی دے گا تم کو، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنی روزی کو روک لے۔ ویسے ایسے موقع کے اوپر اگر شرط کا اردو محاورے میں ترجمہ پہلے کرے نا اور جزا کا بعد میں، تو پھر زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیسے؟ اگر وہ اپنی روزی کو روک لے تو بھلا کون ہے جو تم کو روزی دے سکے؟ بل کوئی نہیں، پھر لجو، وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ مصر ہیں، ایک ہی بات پر لگے ہوئے ہیں، فی عتوٍ، کون؟ جتنے بھی نافرمان ہیں، لجو وہ اڑ گئے ہیں، فی عتوٍ، سرکشی میں، ونفور، اور نفرت کرنے میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، فرمایا اب دو قسم کے لوگ ہو گئے دنیا میں، ایک جس نے اپنے مالک کو پہچانا اور اس کو پہچان کر کے اس سے ڈر کر کے اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دوسرا وہ جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا اور یہ لاکھوں کروڑوں پتھروں کو اپنے سامنے رکھ کر کے سوچتا ہے کہ یہ مجھے مصیبت سے بچائیں گے۔ یہ دو سوچ والے لوگ ہیں۔ یہ کیسی سوچیں ہیں؟ سمجھو کہ ایک سر نیچے کر کے چہرے کے بل چل رہا ہے، ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں، اور دوسرا اپنی ٹانگوں پر چل رہا ہے۔ منزل پر پہلے کون پہنچے گا؟ افمن یمشی، تو کیا من یمشی جو چلتا ہے مکبن، اوندا ہو کر، علی وجہی، اپنے چہرے کے بل، اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت والا ہے؟ وہ جلدی پہنچے گا منزل پر؟ ام من یمشی، یا وہ یمشی جو چلتا ہے سویًا، سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، راستہ بھی سیدھا اور یہ چل بھی سیدھا ہو کر رہا ہے، اس کا راستہ بھی ٹیڑھا اور چل بھی رہا ہے اوندا ہو کر، عقل سے کام نہیں لیتا ہے، کسی کی بات سنتا نہیں۔ قل هو الذی انشأکم، اس کے احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، هو الذی، وہی تو ہے، الذی انشا، جس نے پیدا کیا، تم کو پہلی مرتبہ، وجعل، اور اسی نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، السمع، سننے کی طاقت کو، والابصار، اور دیکھنے کی طاقت کو، والافئدہ، اور دل کو یعنی سمجھنے کی طاقت کو۔ یہ ساری نعمتیں کسی اور نے تم کو دی ہیں؟ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو، اس کے سوا کوئی یہ نعمتیں نہیں دے سکتا۔ قل هو الذی، آپ فرما دیجئے، ہوا وہی تو ہے، الذی، جس نے ذرا پیدا کیا اور پھیلایا، تم کو، فی الارض، زمین میں، گزر چکا یہ ذرا پیدا کرنا اور پھیلانا، یعنی تمہیں یہ نعمتیں اس نے دی، بلکہ تمہارا وجود اس کا مرہون منت ہے۔ هو الذی، وہی تو ہے، الذی، جس نے ذرا پیدا کیا، تم کو اور پھیلایا تم کو، فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اسی کی عدالت میں پیش ہوں گے تو فوراً کہتے تھے اچھا کتنے دن رہ گئے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، اگر اے مسلمانوں تم سچے ہو، بولو کتنے دن رہ گئے؟ قل انما العلم عند اللہ، آپ فرما دیجئے میرا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ کتنے دن رہ گئے ہیں، انما العلم، بے شک علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں واضح طور پر آگاہ کرنے والا ہوں۔ اور سنو، تم کہتے ہو کتنے دن رہ گئے، یہ سنو کہ جب وہ دن آئے گا تو تمہارا حال کیا ہوگا۔ فلما رأوہ، تو جب وہ دیکھیں گے اس کو، عذاب کو، آتا ہوا، زلفتن، قریب آتے ہوئے، سیئت، بگڑ جائیں گے، وجوہ، چہرے، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہائے ہائے، ان کے چہرے بگڑیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ کالے بھی کیسے؟ جیسے کالی رات کے پرت ان پر چڑھا دیے گئے، آنکھیں نیلی، چہرے کالے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، یہی ہے وہ،
کنتم بہ تدعون، جس کو تم مانگا کرتے تھے، کہتے تھے کہاں ہے عذاب، آ گیا عذاب، بتاؤ کیا کہنا ہے اب اس کو۔ قل ارأیتم، اس کے اوپر مکہ کے مشرک جب بے بس ہوتے تھے تو کہتے تھے یہ مرے تو ہماری جان چھوٹے، کیسی باتیں کرتا، ہم سے تو کوئی جواب ہی نہیں بنتا۔ ہمارے کسی بزرگ نے کہا دشمن مرے اتنا خوشی نہ کریے، سجنا میں مر جانا۔ قرآن پاک نے کہا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ یہ مریں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر میرے حبیب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ان کے جانے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا، تمہارا لیے جو عذاب ہے وہ تو طے شدہ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے ارائیتم، کیا تم نے غور کیا، ان اہلکا، اگر ہلاک کر دے نہیں مجھ کو اللہ تعالی، ومن، اور ان کو بھی ہلاک کر دے، معی، جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے، اور رحیمانی منا، یا اللہ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہماری تحریک غالب آئے اور تم مسلسل شکست کھاتے جاؤ، ہمارے کامیاب ہونے یا ہمارے دنیا سے چلے جانے سے تم کو کیا فائدہ ہے۔ فمن یجیر، تو کون ہے یجیر، جو بچائے گا الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، تمہارے لیے تو عذاب ہے۔ قل هو الرحمن، آپ فرما دیجئے وہی تو بہت رحم کرنے والا ہے، آمنا بہ، ہم اسی پر ایمان لے آئے، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کر لیا، وہ بڑا مہربان سراپا رحم کرنے والا، ہم اس کو مان گئے، ہم نے اس پر بھروسہ کر لیا اور ہم نے ڈال دی اپنی کشتی، بس جیسا وہ چاہے وہی ہو جائے۔ فستعلمون، تو تم من قریب جان لو گے، من ہوا، کون ہے وہ، فی ضلال مبین، جو کھلا گمراہی میں ہے۔ قل ارائیتم، آپ فرمائیے ارائیتم، کیا تم نے غور کیا، ان اصبح ماؤکم، جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں، دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، ان نعمتوں کو باقی رکھنے والا اللہ، انسان پانی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، فرمایا پانی دینے والا اللہ، چلو اللہ نے دے دیا پانی، زمین کے اندر اس کو بسا دیا، اگر اس پانی کو پروردگار گہرائی میں اتار دے تو تم میں سے کھود کر کے کون لائے گا، وہی بتا دو۔ قل ارائیتم، آپ فرما دیجئے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اصبح، اگر کر دے وہ ماؤکم، ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی، غورن، بہت گہرائی میں، فمن یاتی، تو کون ہے جو لائے گا کم تمہارے پاس، بماء معین، جاری پانی کو، فلٹر پانی کو، صاف کیے ہوئے پانی کو، معین، بہتا ہوا پانی، معن، چشمے والا پانی، یعنی اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، بارش برساتا ہے اور زمین میں پانی کو چھپا کے رکھتا ہے، لیکن قریب رکھتا ہے جہاں سے انسان نکال سکتے ہیں، میدان کے لوگ کنویں سے نکالیں اور پہاڑ کے لوگوں کو چشموں کی شکل میں دے دے، اگر وہ اس پانی کو وہ نیچے کر دے زمین کے، کون ہے جو لا سکے، کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ نعمتیں دینے والا بھی وہی، نعمتوں کو باقی رکھنے والا بھی وہی، پھر اس کو نہ ماننے والا، اس کا نافرمان کتنا بڑا مجرم ہے اور اس کو کیسی سزا ملنی چاہیے، خود ہی فیصلہ کرو۔ کیا زبردست صورت ہے، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون،